رشتے دار ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، اقربا ناراض ہو جائے، آپ اکیلے رہیے، لیکن توحید کو کبھی چھوڑیے مت میرے بھائیو۔ سب سے قیمتی دولت توحید ہے، یہی توحید ہے جس کی بنا پر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ملی۔ لہذا پہلا پیغام یہ ہے کہ سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے آپ شرک کا خاتمہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ گھر گھر ہم توحید کی دعوت دیں گے، گھر گھر توحید پہنچائیں گے۔ توحید کے یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے بھائیو، آج ہمارے سماج میں بدعات اور خرافات کا رواج ہے۔ آج انسان سنت رسول سمجھ کر کے بدعات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پیارے نبی کا واضح فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ہمارے دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہمارے قول و فعل میں نہیں ہے، تو وہ چیز قابل رد ہے، مردود ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو وہ کام بھی قابل رد ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں پہلی شرط یہ ہے حسن عقیدہ، شرک سے بالکل استعمال، اور دوسری اہم شرط یہ ہے اخلاص، خلوص للہیہ، ریاکاری سے بالکل استعمال۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ دین کا کوئی بھی کام ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ دکھلاوا، شہرت، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ریاکاری جو ہے یہ آپ نے فرمایا شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا حدیث میں مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا الریا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ دکھلاوا، شہرت اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ تیسری اہم شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل پیارے رسول کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، پیارے نبی کے سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور بدعات سے بالکل اجتناب ہونا چاہیے، بدعات سے بالکل اجتناب ہونا چاہیے۔ مجھے خرمستی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے رسول کا دربار ہے، دربار نبی ہے، اللہ کے رسول نے ذکر کیا خرمستی رضی اللہ عنہ بہت اچھے انسان، بہت ہی اچھے انسان، کاش کہ ان کے اندر دو خرابی نہ ہو، کاش کہ ان کا کپڑا تخنے سے نیچے نہ ہوتا، ان کی لنگی ازار تخنے سے نیچے نہ ہوتی، اور کاش کہ ان کے سر کے بال لمبے نہ ہوتے۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک صحابی نے جا کر کے خرمستی رضی اللہ عنہ کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن دو خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ کہا کیا؟ بتایا کہ دو خرابیاں یہ ہے۔ کہا صرف دو ہی خرابی کا ذکر کیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فوراً قینچی لی اور کمرے کو چھوٹا کیا اور بال کو چھوٹا کرایا۔ یہ تھے محبان رسول۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اکرم سے محبت ہے، لیکن رسول اکرم کے فرمان کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نبی کو تو سب مانتے ہیں میرے بھائیوں، نبی کو اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کے ارکان تو 6 ہیں، ان میں سے نبی کے رسالت پر ایمان لانا بھی ہے۔ نبی کو سب مانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن نبی کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ محبت کا جو معیار ہم نے اور آپ نے ایجاد کر لیا ہے یہ محبت کا معیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آئے تو نعرے رسالت، اللہ کے رسول کا نام آئے تو انگوٹھے چومے جائیں، یہ نہیں میرے بھائیوں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احببنی۔ نبی سے محبت کا معیار یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے
تو نبی سے محبت کا معیار پیارے نبی کے قول فعل سنت پر عمل کیجیے. ہر معاملے میں دیکھیے نبی کی سنت کیا رہی ہے, نبی کا فرمان کیا رہا ہے, اس کے مطابق آپ عمل کیجیے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمل کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے جو بڑی اہم ہے, عقل حلال کا اہتمام کرنا اور حرام روزی سے بچنا. اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک آدمی مسافر ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسافر ہے, بال پراگندہ ہے, کپڑے بدآلود ہیں, اللہ کے دربار میں مسافر آتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے رب میری دعا سنیے, اے پروردگار میری دعا سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسافر ہے آدمی, اللہ کے دربار میں ہے, ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. لیکن آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کمائے گا, مشرب حرام, اس کا پینا حرام کمائے گا, ملبس حرام, اور اس کا لباس حرام کمائے گا, وہ بنیا بھی حرام, اور اس کی پرورش بھی حرام کمائی سے ہو رہی ہے. فان استجاب لہ, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کیے ہے, قربانی بھی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, اور آنکھوں سے آنسو گراتا بھی ہے, دعا کرتا ہے, لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے, جو کھا رہا ہے, اپنی فیملی کو کھلا رہا ہے, وہ بھی حرام مال کا ہے, جو پہن رہا ہے, پہنا رہا ہے, وہ بھی حرام مال کا, اور جو لسی اور ٹھنڈا پی رہا ہے وہ بھی حرام مال کا, اور اس کی پرورش حرام مال سے ہو رہی ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس مال سے, حرام مال سے اگر خون کی اور گوشت کی پرورش ہوئی تو وہ حصہ جہنم میں جائے. ہمارے سماج میں بہت بڑا مسئلہ حل میں جانے رکھا ہے کہ آج چاہے کوئی عالم ہو, چاہے کوئی جاہل ہو, چاہے کوئی پردھان ہو, چاہے کوئی حافظ جی ہو, چاہے کوئی قاری صاحب ہو, چاہے گاؤں کا مکھیا ہو, کوئی بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے. پیسے سے محبت ہو گئی ہے, دین سے محبت نہیں ہے, رسول سے محبت نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے, نہ شریعت سے محبت. دین کے مقابلے میں پیسے, ہر انسان کی دماغ میں, نظر میں پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے سے اس قدر محبت ہے کہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے, مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے باپ سے جدا ہو رہا ہے, اپنے بیوی سے جدا ہو رہا ہے, اپنے بچوں کو چھوڑا ہے, رشتے داروں کو چھوڑ رہا ہے. سے بخاری کی حدیث یاد آتی ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول یار غار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں, ان کے پاس